وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. آج کی تلاوت میں 11واں پارہ یعتذرون، جس میں سورہ توبہ کی 30-32 آیتیں، سورہ یونس کی 109 آیتیں، مکمل 140 پر 5 آیتوں کی تلاوت ہوئی. اللہ رب العزت سے دعا ہے آج کی تلاوت کو اور اس کے سننے کو قبول فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. پارے کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا جنگ تبوک کے موقع پر منافقوں نے جس طرح جنگ سے بچ کر مدینے میں رہنے کا انہوں نے پروگرام بنایا. تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں کے اندر بتایا. جنگ تبوک گرمی کے موسم میں واقع ہوئی. تقریباً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 30,000 کا لشکر لے کر تبوک کے طرف روانہ ہوئے. منافقین نے آ کر یہ کہا گرمی کا زمانہ ہے، ہم کو لو لگ سکتی ہے، ہم گرمی برداشت نہیں کر سکتے، گھروں میں کوئی نگرانی کرنے والا نہیں. اس قسم کے عذر انہوں نے پیش کیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کا عذر قبول کر لیا. تبوک جانے سے پہلے منافقین نے مسجد زرار بنائی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کمزور مسلمانوں کے لیے محلے میں ہم نے مسجد بنائی ہے، آپ آئیے نماز پڑھ کے اس کا افتتاح کیجئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں تبوک جا رہا ہوں، آنے کے بعد وہاں نماز پڑھوں گا، مسجد کا افتتاح کروں گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تبوک گئے، وہاں جنگ نہیں ہوئی، واپس آ گئے. راستے میں مدینے کے قریب جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کہا کہ ان لوگوں نے جو مسجد بنائی ہے ان کا مقصد کیا ہے؟ مسلمانوں کے درمیان تفرقہ پیدا کرنا، آپس میں لڑانا، مسلمانوں کو برباد کرنے کے لیے اس مسجد کے اندر فیصلے کرنا ان کا مقصد ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کو روانہ کیا کہ مسجد کو اٹھا دے. تو مسجد کو اٹھا دی گئی. اس جنگ کے اندر اللہ تعالیٰ نے 3 خالص صحابہ کا ذکر کیا جو جنگ میں شریک نہیں ہو سکے. 3 صحابہ جن کا نام یہ ہے کعب بن مالک، مرارہ بن ربیع، ہلال بن امیہ. یہ تینوں صحابہ حیثیت والے تھے، ان کے پاس جانور تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک کے لیے نکلے انہوں نے خیال کیا کہ فوج کیا ہے چل کر جا رہی ہے، ہمارے پاس کیا ہے فوجی گھوڑے ہیں، تیز رفتار گھوڑے ہیں، آج نہیں کل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم مل جائیں گے. یہ خیال کر کے انہوں نے سستی کی. اسی طرح 1 دن ہو گیا، 2 دن ہو گیا، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تبوک چلے گئے. یہ لوگ کیا تھے مدینے میں رہ گئے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے سارے منافقین آ کر عذر پیش کیے، ہماری یہ تکلیف تھی، ہمارا یہ عذر تھا، اس وجہ سے ہم آپ کے ساتھ تبوک نہیں آئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کی بات سن کے ان کو روانہ کر دیا. یہ 3 صحابہ ہیں، انہوں نے صحیح بات بتا دی. چاہے تو عذر پیش کر سکتے تھے، ان لوگوں نے کہا سستی کاہلی کی وجہ سے ہم نہیں آئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں تم تینوں کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول کرنے والا ہے. چند دنوں کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا مدینہ کا کوئی باشندہ، کوئی آدمی ان سے بات نہ کرے. بیکاٹ کیا گیا. 40 دنوں کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان کے بیویاں ان سے الگ ہو جائیں. الگ ہو گئی. 50 دن کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی. تو اس سورہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہی کہا کہ 3 خالص صحابہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحیح بات کہی دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اللہ سے توبہ کرو, اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول کرے گا. انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا, جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے 50 دن کے بعد ان کی توبہ قبول کی. سورہ توبہ کے اندر تقریباً 17 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے توبہ کا ذکر کیا, یہ بتانے کے لیے کہ ہم اللہ سے توبہ کریں. توبہ ایک ایسی عبادت ہے, اللہ کو پسندیدہ عبادت ہے کہ آدمی ہمیشہ اللہ سے توبہ استغفار کرے. اور سورہ توبہ ایک ایسی سورت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پوری سورت ایک دفعہ نازل ہوئی. جب سورتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک دفعہ نازل ہوئی, انہی سورتوں کے اندر سورہ توبہ ہے. اسی سورہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا, اللہ تعالیٰ بندوں کی غلطیوں کو معاف کرنے والا ہے, اور کیا ہے, بندوں کے صدقات کو قبول کرنے والا ہے. آیت کے اندر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الم یعلموا ان اللہ یقبل التوبۃ عن عبادہ ویأخذ الصدقات. کیا ان لوگوں کو معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے, توبہ قبول کرتا ہے اپنے بندوں سے. اور دوسری بات اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں وہی صدقات کو لیتا ہے. یہاں غور کرنے کی بات یہ ہے, ہم غریب کو مسکین کو صدقہ زکات دیتے ہیں, یا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا خذ الصدقات, اللہ تعالیٰ تمہارے صدقات کو لیتا ہے. فقیر کو ہم دیتے ہیں, دل کی نگاہوں سے دیکھیے ہم کسے دیتے ہیں, قبول کرنے والا کون ہے, اللہ رب العزت کی ذات ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو بھی اللہ کے راستے میں دیتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے سیدھے ہاتھ سے قبول کرتے ہیں. اس لیے ہم جو بھی اللہ کے راستے میں دیتے ہیں, دینے سے پہلے سوچیں کہ ہم اللہ کے سیدھے ہاتھ میں اپنی زکات کو صدقات کو رکھتے ہیں. یہ خیال ہوگا تو ہم اللہ کے راستے میں اچھی سی اچھی چیز دینے کی کوشش کریں گے. بیکار بچی ہوئی چیز, رضی چیز کیا ہے, اللہ کے حوالے کرنے والے نہیں ہوں گے. اسی سورہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کہتے ہیں آپ لوگوں کے زکات کو وصول کیجیے اور ان کے مال کو پاک کیجیے, ان کے دلوں کو پاک کیجیے. زکات کیا ہے, مال کو پاک کرنے والا عمل ہے اور دل کی گندگی کو پاک کرتا ہے. دل کے اندر مال کی محبت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ کے راستے میں دو, تمہارا مال بھی پاک ہوگا. تمہارے دل کے اندر مال کی جو محبت ہوتی ہے اس کے اندر بھی کمی واقع ہوتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آپ ان کے لیے دعا کیجیے. جو بھی زکات کی رقم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لا کے جمع کرتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے, اس کے گھر والوں کے لیے دعا کرتے. آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان نہیں ہے. جو کوئی آدمی زکات دیتا ہے, صدقہ دیتا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اس کے مال کو, اس کے گھر والوں کو ضرور لگی. یہ اللہ کا حکم ہے. اسی سورہ کے اندر یہ بتایا جو لوگ کفر کی حالت میں, شرک کی حالت میں مر جاتے ہیں ان کی مغفرت نہیں ہوتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کا آخری وقت تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے, اپنے چچا سے کہا زبان سے ایک کلمہ کہہ دو لا الہ الا اللہ, میں اللہ کے نزدیک آپ کے لیے جھگڑا کروں گا. کلمہ توحید کہنے والے ہوتے ہیں. ابو جہل کہتا ہے زندگی بھر تم اپنے باپ دادا کے دین پر تھے, مرنے سے پہلے تم بھتیجے کے دین کو قبول کرتے ہو. یہ سننا تھا. کلمہ کہنے والے اپنے زبان کو روک لیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں میں اپنے باپ دادا کے دین پر مرتا ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو افسوس ہوا. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو روک دیا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کسی نبی کی شان نہیں کہ وہ مشرکوں کے لیے دعا کرے اگرچہ کہ ان کے رشتہ دار کیوں نہ ہو. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
ان کے عذاب میں کمی کے لیے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے عذاب میں کمی کی دعا کو قبول کیا۔ قیامت کے دن جہنم کا سب سے ہلکا عذاب آپ کے چچا کو دیا جائے گا۔ ہلکا عذاب کیا ہوگا؟ جہنم کی وادی ہوگی، انہیں آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے، جس کے نتیجے میں ان کا دماغ کھوتا ہوگا۔ وہ خیال کریں گے جہنم کا سب سے سخت عذاب ان کو دیا گیا۔ اس آیت کے بعد اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے والد کے لیے دعا کی تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو روک دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو معلوم ہو گیا کہ ان کا باپ کیا ہے، اللہ کا دشمن، بتوں کو تراشنے والا، غیروں کی عبادت کی طرف دعوت دینے والا، یہ اللہ کا دشمن ہے۔ جب ان کے اوپر یہ بات واضح ہو گئی تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے لیے مغفرت کی دعا کرنا چھوڑ دیا۔ اسی سورہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ مومن بندے اور بندیاں اپنے جان کو اور اپنے مال کو جنت کے عوض خرید چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مومن کے جان کو، مال کو جنت کے عوض خرید لیا ہے۔ یہ جان کیا ہے اور مال، یہ دو چیزیں جنت کے عوض بک چکی ہے۔ اب محنت کیا ہے؟ جنت کے لیے کرنا ہے۔ اور جو لوگ اللہ کے راستے میں محنت کرتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں، اللہ کے نزدیک ان کا اونچا مقام ہے۔ اس کے بعد والی سورہ یونس ہے۔ ابتدائی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی عظمت کا ذکر کیا، یہ بتایا کہ قرآن کیا ہے، حکمت والی کتاب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی۔ لوگوں کو تعجب ہوا کہ آدمی پر اللہ کا کلام نازل ہونا اور آپ کے زبان سے قرآن کی آیتوں کو سن کر انہوں نے یہ کہا یہ سراسر جادو ہے۔ اللہ تعالیٰ نے توحید کی دلائل مثالوں کے ذریعے بتائی کہ کائنات کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ سورج، چاند، ستارے، زمین پر جو کچھ نباتات پیدا ہوئے، یہ تمام کے تمام چیزیں اللہ کی وحدانیت پر دلالت کرتی ہے۔ سورہ کا نام سورہ یونس ہے۔ یونس علیہ السلام کا واقعہ بتایا گیا۔ دنیا میں ایک ایسی قوم تھی کہ ان کے اوپر اللہ کا عذاب آ کے واپس چلا گیا۔ اللہ کا عذاب کسی پر آتا ہے، واپس نہیں ہوتا۔ یونس علیہ السلام کی قوم پر اللہ کا عذاب آ کے واپس چلا گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا سبب بھی بیان کیا۔ یونس علیہ السلام اپنے قوم کے پاس گئے، انہوں نے اللہ کے پیغام کو بندوں تک پہنچایا، ان لوگوں نے اس کا انکار کیا تو یونس علیہ السلام نے ان کے لیے بددعا کی اور یہ کہا کہ تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آئے گا۔ تو یہ کہہ کر وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ جب بھی پیغمبر عذاب کے لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ دعا کو قبول کر لیتے ہیں جب تک اللہ کا حکم نہ آئے پیغمبر گاؤں چھوڑ کے نہیں جانا۔ یونس علیہ السلام سے یہی غلطی ہوئی کہ اللہ کا فرمان آنے سے پہلے گاؤں چھوڑ کے چلے گئے۔ جیسے ہی گاؤں چھوڑ کے چلے گئے، قوم والوں نے دیکھا عذاب جو ابر کی شکل میں ان کے گاؤں پر آ گئے۔ ان کو احساس ہوا کہ ہم نے اللہ کے پیغمبر کی بات نہیں سنی، تو انہوں نے اپنے گھر والوں کو، جانوروں کو لے کر ایک میدان میں جمع ہو گئے اور رو رو کر انہوں نے اللہ سے توبہ و استغفار کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر جو عذاب آیا تھا اسے واپس کر دیا۔ یہاں ایک قوم کی حالت یہ تھی، یونس علیہ السلام یہ گاؤں چھوڑ کے دوسرے گاؤں کو جانا تھا، راستے میں کشتی کے ذریعے انہیں پار کرنا تھا۔ کشتی میں سوار ہوئے، کشتی حرکت کرنے لگی۔ اس دور کا یہ قانون تھا، اگر کشتی حرکت کرنے لگتی ہے، کوئی نافرمان کشتی کے اندر سوار ہوا ہے، پوچھا گیا، تمام نے انکار کیا۔ اس کے اندر یونس علیہ السلام بھی تھے، چیٹھی داری نہیں، یونس علیہ السلام کا نام آیا، لوگوں کو تعجب ہوا، اللہ کے پیغمبر نیک آدمی کیسے وہ نافرمانی کر سکتے ہیں۔ دوبارہ چیٹھی داری گئی، ان کا نام آیا، تیسری مرتبہ چیٹھی داری گئی، ان کا نام آیا تو یونس علیہ السلام نے کہا میں نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کا حکم آنے سے پہلے گاؤں سے نکل گیا۔
تو انہوں نے سمندر میں چھلانگ لگائی، مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سمندر کا مچھلی کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، تاریکی تھی، انہوں نے اللہ کو یاد کیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ انہیں احساس ہوا میں نے اللہ کی نافرمانی کی، نافرمانی سے بچنے کا یہی راستہ اللہ کو یاد کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اگر مچھلی کے پیٹ کے اندر مجھے نہیں پکارتے قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ تو یہ واقعہ بتایا گیا کہ قوم پر عذاب آنے کے بعد عذاب واپس چلا گیا، کیونکہ دنیا کے اندر کسی قوم پر عذاب آتا ہی لوگوں کو برباد کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو عذاب سے محفوظ رکھا۔ اسی سورہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرعون کا وہ واقعہ بیان کیا جب ڈوبنے لگا، موت کے فرشتے آ گئے، فوراً اپنے زبان سے اقرار کرتا ہے آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، میں ایمان لاتا ہوں اس ذات پر اس کے سوا کوئی معبود نہیں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے۔ تو اللہ کے فرشتوں نے کہا آلان اب ایمان لانے کا وقت ہے، اس سے پہلے تو نافرمان تھا۔ حدیث کے اندر بتایا گیا جبرائیل علیہ السلام اس کے منہ میں مٹی ڈال رہے تھے، کہیں اللہ تعالیٰ رحم کر کے اسے معاف نہ کر دے، کیونکہ بنی اسرائیل کے بچوں کو زندہ ذبح کرنے والا، بنی اسرائیل کو ظلم و زیادتی کے اندر مبتلا کر رکھا تھا۔ ایسا ظالم جابر مر رہا ہے، زبان سے کلمہ توحید اقرار کرتا ہے، جبرائیل علیہ السلام کو یہ بات پسند نہیں آئی، کہیں اللہ تعالیٰ معاف کر کے اسے جنت میں نہ بھیج دے، اس کی زبان میں مٹی بھر دے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا تیری لاش کو میں تیرے پچھلوں کے لیے عبرت کے طور پر رکھوں گا۔ آج بھی اس کی لاش مصر کے میوزیم میں محفوظ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عبرت کے طور پر اس کی لاش کو رکھا، کیونکہ جب تک وہ دنیا میں زندہ رہا اپنے آپ کو خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا تھا۔ اسی سورہ کے اندر بتایا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے قرآن مجید کی تلاوت کر کے سنایا کرتے تھے۔ انکار کرنے والے نے کہا اس قرآن کے علاوہ اور قرآن لاؤ، یہ آیتوں کے اندر کوئی آگے پیچھے کر دو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے اختیار میں قرآن بدلنے کا نہیں ہے، آیتیں بھی نہیں بدل سکتا، میرے پاس وہی آتی ہے، وہی پڑھ کے میں تم کو سناتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 40 سال تک میں تمہارے درمیان تھا، تم مجھے جانتے ہو، 40 سال تک میں نے جھوٹ نہیں کہا، 40 سال تک تم لوگوں نے مجھے امانت دار کہا، 40 سال کے بعد میں کیسے تمہارے درمیان جھوٹ کہہ سکتا ہوں؟ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، میں جھوٹ نہیں کہتا۔ تم کو سمجھ سکتے ہو 40 سال تک میری زندگی تمہارے سامنے ہے، امانت دار سچا آدمی ہوں، اب میں پیغمبر ہونے کا دعویٰ کرتا ہوں، یہ جھوٹ بات نہیں کہتا ہوں، تم خود کیا ہے محسوس کر سکتے ہو۔ اسی سورہ کے اندر یہ بات بتائی گئی کہ آدمی کی زندگی جو کچھ ہوتی ہے کبھی اتار چڑھاؤ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مثال کے ذریعے بتایا آسمان سے بارش ہوتی ہے، زمین سے پودے اگتے ہیں۔ یہ کسان کیا ہے کھیتی کرتا ہے، اس کی کھیتی تیار ہو جاتی ہے، کاٹنے کا وقت بالکل قریب ہوتا ہے، کسان سمجھتا ہے میرے ہاتھ میں کھیتی ہے، اچانک راتوں رات اللہ کا عذاب آ جاتا ہے، جو کھیتی تیار تھی راتوں رات زمین کے برابر ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہاری امیدیں بے شمار ہوتی ہیں، تمام امیدیں کیا ہیں تھوڑی دیر میں سیکنڈوں کے اندر امیدوں پر پانی پھر جاتا ہے۔ یہ دنیا کا اصول ہے، کوئی چیز تمہارے ہاتھ کے بالکل قریب آ جاتی ہے، وہ چیز کے ہاتھ تمہارے ہاتھ سے چھوٹ جاتی ہے۔ دنیا کے اندر ایسا ہی ہوتا ہے۔ علماء نے کہا کہ ماں باپ اپنے بچوں کو تعلیم دے کے
انہیں مستقبل کی فکر کرتے ہوئے یہ احساس کرتے ہیں بچے بڑے ہو کر ہماری کیا نگرانی کریں گے، ہماری دیکھ بھال کریں گے. یہی بچے بڑے ہو کر الگ ہو جاتے ہیں، ماں باپ کو چھوڑ دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ مثال ہے دنیا کی زندگی کی کہ کسان خود دیکھتا ہے فصل تیار ہو جاتی ہے، کاٹنے کا وقت آ جاتا ہے، مگر اس کے ہاتھ سے فصل چھوٹ جاتی ہے. اسی سورہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے قیامت کے تعلق سے یہ بتایا جب قیامت کا دن واقع ہوگا لوگ اللہ کے دربار میں کھڑے ہوں گے، خیال کریں گے دنیا کے اندر ایک دن یا اس سے کم دن ہم نے قیام کر کے آیا ہے. کیونکہ قیامت کی ہولناکی کیا ہے؟ دنیا کی زندگی کو بھلا دیتی ہے. تو اگر آج کے بارے کے اندر یہ چند اہم باتیں ہمارے سامنے آئی. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو قرآن پڑھنے، سمجھنے، اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.